بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ عبس سبق نمبر 3 تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امرہ۔ کلا لام مشدد ہے، اس سے جمع کے ساتھ پڑھیں گے اور الف مدہ بھی ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ لما میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یقضی ما امرہ، یقضی یہاں پر قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ ما امرہ یہاں پر مد منفصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہوگا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ فَلْيَنظُرِ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان یہاں پر بھی اخفاء ہے تو اسی وجہ سے یہاں گنہ ہوگا۔ إِلَىٰ طَعَامِهِ، إِلَىٰ طَعَ پر ہے حرف مستعلے میں سے۔ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ أَنَّا نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ صبب دوسرا باب کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ یہاں پر مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو اسی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ صب یہاں پر با مشدد بھی ایسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ دو زبر کو الف آدری کی صورت میں ایک زبر سے تبدیل کیا جائے گا، یعنی ایک زبر سے بدل دیا جائے گا۔ اور یہاں پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ثم شققنا الارض شقا، ثم میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ شقق قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، دوسرے کاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ شققنا الارض شقا یہاں پر بھی قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ فأنبتنا فيها حبا، فأنبتنا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَعِنَبًا یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے، حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور را اور لا میں بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف میں غنہ ہوگا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَزَيْتُونًا یہاں پر بھی ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَحَدَائِقَ یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہوگا۔ غلبا غین یہاں پر حروف مستعلے میں سے ہے تو اسی وجہ سے اسے پر پڑھیں گے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا یہاں پر بھی ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے تو اسی وجہ سے یہاں غنہ ہوگا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یہاں پر مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ